چاہے وہ تعلیم کے جو گھر گھر جو ہے وہ پہنچانا ہے, چاہے صحت کی سہولیات جو ہیں وہ ہر گھر تک پہنچانی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے. اور آپ کو یہ جو چیز ہے اس پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی کمٹمنٹ پہلے دن بھی موجود تھی, اور وفاق شہباز شریف کی سربراہی میں جس طرح دن رات دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے, آج وہ پاکستان اٹھا کر دیکھ لیں. 2018 کے بعد پاکستان میں 1 روپے کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی تھی. پاکستان میں پاکستان کے دوست ملک سعودی عرب اور چائنا پاکستان سے پیچھے ہو چکے تھے. آج کہاں جو OIC کی کانفرنس, کہاں پہ عرب ممالک جو سربراہی کانفرنس جو مسلم امہ کی ہو رہی ہے, وہاں پر پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے. آج باکو کے اندر جو پوری دنیا انوائرمنٹ کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہے, اور انوائرمنٹ کی وجہ سے جو لاہور کا اور پاکستان کا حال ہے, تو آج عالمی سطح پر جب پرائم منسٹر آف پاکستان سعودی عرب سے اس آذربائیجان باکو کے اندر جائیں گے, تو پاکستان کا اپنا شیئر اس آلودگی کے اندر 0.9% ہے. لیکن دنیا کا جو دنیا جس کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ہیں, ہم دنیا کو آج یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اب وقت آ گیا ہے وہ اقدامات کرنے کا جس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہوا روشنی تنگ کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہمیں اقدامات کرنے ہیں. میری آنے سے پہلے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب حکومت کے ساتھ بھی بات ہوئی. ہم نے جو وفاق کی سطح پر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت گرین یوتھ موومنٹ جو پروگرام شروع کیا ہے, جس میں کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیاں کلائمیٹ واریئرز بن کے کلائمیٹ کے اوپر کام کریں گے. ہم نیشنل والنٹیئر کور کا جو افتتاح اگلے مہینے پرائم منسٹر کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک ایسی کور بننے جا رہی ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہم بچے بچیوں کو جو ہے ٹریننگز دلائیں گے, رسک مینجمنٹ کے اوپر ٹریننگز دلائیں گے, جو طبی امداد ہے اس کے اوپر ٹریننگز دلائیں گے, اور یہ کلائمیٹ واریئرز علاقوں گلیوں محلوں میں نکل کر پاکستان کے صفائی کے حوالے سے, پاکستان کے ماحول کے حوالے سے, اور اس کے اندر وہ ماحول بھی جو 2014 کے دھرنوں سے خراب کیا گیا اس کو بھی ٹھیک کرنے کا یہ نوجوان نسل بیڑا اٹھائے گی. بہت شکریہ. ابھی نہیں اٹھایا جائے, جلسہ نہیں ہے یہ ذرا. رانا صاحب, ایک طرف فضائی آلودگی نے عوام کو جکڑا ہوا ہے پوری طرح سے, اسکول بند ہیں, کبھی گرین لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف سیاسی آلودگی ہے. سیاسی یہ دونوں پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. کیا قوم کو ان دونوں آلودگیوں سے نجات ملے گی, یا پھر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور پھر الیکشن کا سال آ جائے گا؟ دیکھیں, الیکشن تو اپنے وقت پہ ہوگا. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں, کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی ڈھیل ہو سکتی ہے, تو نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. اس کی وجہ ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جنہوں نے پاکستان کی اساس پر حملہ کیا, آج پاکستانی قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی بنیادی اساس پر حملہ کرتے ہیں, وہ قوتیں جو امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروانے کی بات کرتی ہیں اور کرواتی ہیں, وہ قوتیں جو نعرہ لگاتے ہیں امریکی غلامی نامنظور اور جا کر پھر بوٹ چاڑتے ہیں امریکیوں کے, وہ قوتیں جو اسرائیل کے مظالم کے اوپر تو آواز نہیں اٹھاتی, فلسطین پر حملوں کے خلاف تو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر کوئی قرارداد لے کر نہیں جاتی, کوئی پیسے اکٹھے کر کے موومنٹ نہیں چلاتی, لیکن پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہندو اور یہودی لابی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. آج ان کا چہرہ پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. تو جہاں پر فضائی آلودگی کو ختم کر رہے ہیں
वहां पर सियासी आलूदगी के खात्मे का आगाज हो चुका है। मैं फिर कहूंगा, इलेक्शन वक्त पर होगा। इलेक्शन तक हम जो डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह महंगाई में कमी आ रही है, जिस तरह अशियाए खुर्दो नविश के अंदर कमी आ रही है उनकी कीमतों में, जिस तरह पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ उन्होंने एक और इनकलाबी कदम उठाया है कि जो ईवीएम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनके लिए अनकरीब वो अनाउंस करेंगे कि एक हमने पूरी एक पॉलिसी बना ली है जिसके तहत आपको सस्ती जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो स्टेशंस हैं वो हम लगाने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ऑल्टरनेट जो हम एनर्जी उसकी तरफ जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो फजाई आलूदगी में और भी कमी आएगी। हम तो हर वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की भलाई के लिए है, पाकिस्तान की फलाह के लिए है, अवाम की फलाह के लिए है। मेरा तो बड़ा आपसे सवाल है कि 2018 में जब हमारी हुकूमत को आने नहीं दिया गया था और एक इतनी बड़ी धांधली के बाद आरटीएस को बिठा के जिसको मुसल्लत किया गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई कहां पर गई? पाकिस्तान पर आईएमएफ को दोबारा मुसल्लत किया गया। और एक चीज याद रखिएगा, कश्मीर का सौदा किया गया। जो ये कहता था कि मैं वर्ल्ड कप से बड़ा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, आज कौम सवाल करती है कि रोज जो कश्मीरियों की शहादत हो रही है, रोज जो फलस्तीनियों की शहादत हो रही है, क्या इन्होंने अपने किसी जलसे के अंदर फलस्तीन का झंडा लहराया? क्योंकि इनके अमरीकी आकाओं ने नाराज हो जाना था। हां, सवाबी में अमरीका का झंडा लहराया। पाकिस्तानी कौम ना कल गुलाम थी, ना आज गुलाम है, और ना ही इस तरह के हथकंडों से हम मरूब होंगे। अच्छा नासिब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो तरीके से आपकी क़यादत है बड़ी मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि चेयरबानी पीटीआई जो है वो बाहर आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी पॉलिसी देने जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेगा। और याद रखिएगा, अब वो हुकूमत है कि जिसके वजीर आजम नवाज शरीफ को अमेरिका के सदर ने 5 फोन किए थे कि एटमी धमाके ना करना, तो उसने अमेरिका के सदर की बात को ठुकरा कर, और अभी चंद दिन पहले जो मजीद निजामी साहब कहते थे वही बात अब दोबारा सामने आ रही है कि ये जो नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाते हैं फजूल लोग करप्शन का, अगर करप्शन करनी होती तो $5 अरब की जो नवाज शरीफ साहब को ऑफर हुई थी तो वो फिर ना ठुकराते। तो ये आज वो हुकूमत है जिसने माजी में भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और आज भी फैसले जो हैं वो हम आज़ादाना तौर पर करेंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में करेंगे। लेकिन मैं अपने तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को एक मशवरा दूंगा कि कौम की बेटी आफिया सदीकी अगर उसको अमेरिका पाकिस्तान के हवाले करने को तैयार होता है तो ये गंद निकाल कर देने में हमें कोई इतराज नहीं होगा। आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से हम देखते हैं कि काफ़ी यूथ प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी हुआ बहुत बड़ा जिसमें रिकॉर्ड्स भी बने। अब मुस्तकिल करीब में क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोई इस तरह का फिर ऐसे कोई होगा और फिर से रिकॉर्ड्स जो है वो बनने जाएंगे? मैं इसके ऊपर ना अनकरीब एक लाहौर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमने अपना रोड मैप बना लिया हुआ है। हमारा रोड मैप जो है, इस दफ़ा जो सबसे अच्छी बात है कि जो यूथ फेस्टिवल पंजाब में हुआ और उसने दुनिया भर में पजीराई हासिल की, अब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, उसके साथ फेस्टिवल्स करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर दुनिया के बहुत ज़्यादा मुमालिक हमारा पार्टनर, हमारे साथ पार्टनर बनने जा रहे हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट का, क्रिकेट का, आज मैं कौम को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह हॉकी टीम हमने आते ही उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी
اور 12 سال بعد ہاکی ٹیم جو ہے وہ میڈل جیتتی نظر آئی. آج کرکٹ کی ٹیم جو بہت زیادہ اعتراض کرنے والے لوگ تھے, دنوں میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. جب آپ ڈپارٹمنٹل سپورٹس کا خاتمہ کر دیں, جب آپ سپورٹس کے کلچر کو ختم کر دیں, تو اس کے ریوائیول میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آج 6 ماہ کے بعد ہماری حکومت کے 22 سال بعد پاکستان آسٹریلیا میں ون ڈے کی سیریز جیتا ہے. ہم نے اپنے لڑکوں کو اعتماد دیا ہے, ہم نے اپنے جو نیچے تک جو ہے ہم نے ایک انفراسٹرکچر بنایا ہے, اور کامیابیاں دنوں میں نہیں آتی. ارشد ندیم کو جو کامیابی ملی 2012 کے یوتھ فیسٹیول میں وہ آیا تھا, اس کے بعد اس کو ہم نے وابڈا میں جاب دلوائی, اس کی ٹریننگز کے اوپر پیسے لگائے, 12 سال بعد وہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آیا. تو آج ہم نے دوبارہ اس نرسری کی آبیاری شروع کر دی ہے, جس سے پاکستان کو انشاءاللہ میڈلز بھی ملیں گے, ایوارڈز بھی ملیں گے, اور پاکستان کو پذیرائی بھی ملے گی. محسن نقوی میں بڑی تنقید کی جا رہی تھی پہلے, اب انگلینڈ یہاں سے ہار کے گیا ٹیسٹ میچز میں, اب ون ڈے آسٹریلیا جیت گیا, تو اب تو یہ مانا جانا کہ محسن نقوی کامیاب چیئرمین پی سی بی ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جب آپ نے آوے کا آوا ہی بگاڑا ہو تو پھر دنوں میں رزلٹ نہیں آتے. محسن نقوی صاحب کو میں اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ ان پر بے تحاشا تنقید کی گئی, لیکن انہوں نے پی سی بی کو گراس روٹ لیول سے جو انہوں نے دوبارہ اس کے اندر ری سٹرکچرنگ شروع کی تھی, جو انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر جو ہے ٹیم کی سلیکشن شروع کی تھی, جو انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ جو پلیئرز کی اور مینٹورز کو رکھا تھا, تو آج اس کا اثر. اور ایک چیز میں اور بھی کہوں گا کہ بہت مذاق بنایا گیا تھا جب ہمارے ان کرکٹ کے پلیئرز کو جو ہے آرمی نے ٹریننگز دی تھیں, تو وہ دنوں میں رزلٹ نہیں آنا تھا, اب اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے. اب جو تنقید کرتے تھے اب وہ تھوڑا سا اپنے ضمیر کی آواز پر آئیں, باہر آئیں اور اس کی تعریف کر کے دکھائیں.